اورنگزیب عالمگیر کا شاندار دور حکومت، یہ اٹل فیصلہ اور سب سے بڑی حقیقت ہے کہ بقا و دوام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، باقی ہر چیز فانی اور ختم ہونے والی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہو جائے گی، صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت و بزرگی کا مالک اور احسان فرمانے والا ہے۔ مرنا تو سب نے ہے، مگر بعض انسانوں کی وفات کے بعد بھی رب تعالیٰ مخلوق میں ان کے تذکرے اور ان کی محبت باقی رکھتا ہے۔ یہ انعام دولت، حکومت یا جاگیر کے ذریعے نہیں ملتا، یہ کسے نصیب ہوتا ہے، اس بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے رہنمائی ملتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَمَّا الزَّبَنُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، یعنی بارش برستی ہے تو پانی کے اوپر جھاگ بھی ہوتا ہے، جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ یعنی پانی جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے اور وہ زمین میں باقی رہتا ہے، اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ آیت کریمہ کا بنیادی مضمون حق و باطل کی مثال بیان کرنا ہے کہ حق کو جتنا بھی دبانے کی کوشش کر لی جائے وہی باقی رہتا ہے، اور باطل کا کتنا ہی شور کیوں نہ ہو بالآخر وہ مٹ جاتا ہے۔ مگر قرآن کریم کا ایک ایک لفظ بہت سے پہلوؤں پر رہنمائی فرماتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان دین کی خدمت کرے، مخلوق خدا کو نفع پہنچائے اور بھلائی کا ذریعہ بنے، رب تعالیٰ اسے حیات جاویدانی و بقائے ذکر عطا فرماتا ہے۔ بر صغیر میں ایک ایسے حکمران بھی گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً 50 سال تک پورے خطے کا مطلق العنان بادشاہ ہونے کے باوجود درویشانہ رنگ میں نہایت شاندار زندگی گزاری اور دین و ملت کے لیے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ مسلمان نہایت احترام کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس عظیم شہنشاہ کا نام محمد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ آیت کریمہ کی عملی تصدیق ہے کہ کر و فر اور جاہ و جلال کے ساتھ زندگی گزارنے والے شاہوں کے نام بھی مٹ گئے، مگر اس درویش بادشاہ کا احترام دلوں میں اب بھی باقی ہے۔ عالمگیر کا کارنامہ، علم دین کا فروغ۔ اسلام کی سربلندی کے لیے علم دین کو فروغ دینا مسلم حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین علیہم الرضوان نے علم دین کی اشاعت کے لیے جو حسین اقدامات کیے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ ابو المظفر اورنگزیب علیہ الرحمہ علم دین سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے تخت سنبھالنے کے بعد قرآن مجید حفظ کیا، زندگی بھر علم سیکھتے رہے اور آخری ایام میں شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مولانا محمد فرخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ بخاری شریف پڑھی۔ یہ اشاعت علم دین کا جذبہ ہی تھا کہ آپ کے دور میں شاہی قلعہ کے سامنے بادشاہی مسجد سمیت بے شمار مساجد تعمیر ہوئیں اور لاتعداد مدارس قائم ہوئے۔ آپ نے اپنے گورنروں کو تاکیدی حکم جاری کیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں دارالعلوم قائم کریں اور علماء کی مالی خدمت کریں۔ انہوں نے سرکاری خزانے سے طلباء کے لیے درجہ بدرجہ وظائف بھی مقرر کروائے۔ 1690 عیسوی میں جب کپتان الیگزینڈر سندھ کی سیر کے لیے آیا تو ٹھٹھا کے بارے میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے لکھا، یہ شہر علوم میں فقہ، فلسفہ، ریاضی اور دینیات کے لیے مشہور ہے۔ ان علوم میں لڑکوں کی تعلیم کے لیے یہاں تقریباً 400 کالج یعنی مدارس و جامعات ہیں۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت کا تعلق سنی مسلک سے تھا اور فقہ حنفی پر عمل کرتے تھے، چنانچہ ضرورت پیش آئی کہ فقہ حنفی کی روشنی میں اسلامی احکام کی ایک عام فہم، مستند اور جامع کتاب تیار کروائی جائے اور اسے بطور قانون پورے ملک میں نافذ کیا جائے۔ لہٰذا آپ نے اپنی سرپرستی میں تقریباً 50 ماہر حنفی علماء کرام کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کا نگران شیخ نظام الدین برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا اور اس عظیم الشان منصوبے پر ہونے والے تمام اخراجات سرکاری خزانے سے جاری کروائے۔ 8 سال کی مسلسل محنت کے بعد تقریباً 1672 عیسوی میں ایک قیمتی علمی سرمایہ مرتب ہوا جس کا نام الفتاوی الہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری ہے۔ یہ کتاب اس وقت بھی پوری دنیا کے علماء میں مقبول ہے۔ اردو میں یہ کتاب 10 ضخیم جلدوں میں شائع ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے دور میں متعدد اہم دینی کتابیں تصنیف کی گئیں۔ عالمگیر اور نظام زکوٰۃ و عشر اور جزیہ کا اجرا اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلم حکمرانوں کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ
نمبر 1، مسلمان شہریوں کے اموال سے زکوٰۃ اور ان کی زمینوں کی پیداوار سے عشر وصول کر کے مستحق افراد تک پہنچائیں۔ اگرچہ شہری از خود زکوٰۃ و عشر ادا کریں تو بھی ادا ہو جاتے ہیں، مگر اس کے لیے شفاف نظام قائم کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، چونکہ غیر مسلم شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، اس بنیاد پر قرآنی حکم ہے کہ غیر مسلموں کے معاملات کی مناسب دیکھ بھال کے لیے شرعی حدود کے مطابق ان سے جزیہ یعنی ٹیکس وصول کرنے کا نظام بنایا جائے۔ نمبر 3، البتہ ریاست کو مسلم یا غیر مسلم شہریوں سے ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں۔ جزیہ سے متعلق خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یعنی غیر مسلموں سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں۔ مفہوم یہ ہے کہ غیر مسلم شہری ریاست کو احسان کے طور پر ٹیکس ادا نہ کریں، بلکہ اس طرح ادا کریں جس طرح مجرم حاکم کو جرمانہ ادا کرتا ہے، اور اس پر حاکم کا احسان ہے کہ وہ جرمانہ وصول کر کے اس کی سزا معاف کر رہا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ والی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی ظالمانہ ٹیکس لینے والے حکمرانوں کے بارے میں بطور سرزنش ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت صاحب مکسن، بیجا ٹیکس لینے والے کو جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ شاہ ہند عالمگیر علیہ الرحمہ کے تخت نشین ہونے سے پہلے شہریوں سے مختلف قسم کے ٹیکس وصول کیے جاتے تھے، مگر مسلمانوں سے زکوٰۃ و عشر وصول کرنے کا نظام معطل تھا، اور ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کفار سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ نے اسلامی حکام کے مطابق فوری طور پر تمام ظالمانہ ٹیکس ختم کروا دیے اور زکوٰۃ و عشر اور جزیہ کا نظام بحال کروایا۔ الحمدللہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور قانونی طور پر اسلامی جمہوریہ ہے، مگر عملی طور پر یہاں کفار سے جزیہ اور مسلمانوں سے عشر وصول کرنے کا کوئی نظام نہیں۔ زکوٰۃ کا نظام بھی کھاتا پوری کی حد تک ہے، البتہ ظالمانہ ٹیکس پوری ڈٹائی کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے۔ کاش سلطان اسلام محمد اورنگزیب علیہ الرحمہ کا کوئی جانشین آئے اور اسلامی نظام قائم کرے۔ عالمگیر اور منکرات شرعیہ کا سد باب۔ مسلم حکمرانوں کی اہم ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ ریاست اسلامیہ میں دین و شریعت کے خلاف ہونے والے امور کی روک تھام کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کریں، اور جس طرح ریاستی طاقت سے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ نظریاتی سرحدوں پر پہرا دیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ جب انہیں خلافت و حکومت ملے گی تو وہ منکرات شرعیہ کی روک تھام کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، یعنی مسلمان وہ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ خلفائے راشدین علیہم الرضوان نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد اسلام کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کا جس جواں مردی سے مقابلہ کیا وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ جلال الدین اکبر نے ہندوستان میں جس طرح اسلام کا حلیہ بگاڑا تھا، اس کے اثرات عالمگیر کی تخت نشینی سے پہلے تک باقی تھے۔ مجدد اسلام محمد اورنگزیب علیہ الرحمہ نے حکومت سنبھالتے ہی تمام منکرات شرعیہ کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات فرمائے۔ غیر اسلامی تہواروں پر پابندی۔ اکبر اور اس کے جانشینوں کی نالائکی سے سرکاری سرپرستی میں غیر مسلموں کے مذہبی تہوار منائے جاتے اور شاہی دربار کے اندر بھی ایسی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا جیسا کہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے موجودہ حکمران غیر مسلموں کو ان کے تہواروں کی نہ صرف مبارکبادیں دیتے ہیں بلکہ ان میں شرکت کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتے۔ حالانکہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو یہ آزادی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے گھروں اور عبادت گاہوں میں اپنی مذہبی رسومات جیسے چاہیں ادا کریں، البتہ انہیں اپنا مذہب پھیلانے یا سرعام مذہبی رسمیں پوری کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوتی۔ نیز مسلمانوں کو بھی ہرگز یہ اجازت نہیں کہ وہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں۔ مجدد اسلام اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے تخت نشین ہوتے ہی تمام غیر اسلامی تہواروں کو روک دیا اور غیر مسلموں کو پابند بنایا کہ وہ اپنے تہوار صرف اپنے مذہبی مقامات میں منائیں۔ ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے بیٹے معظم نے ایک غیر اسلامی تہوار نوروز میں شرکت کی ہے تو آپ نے اسے خط لکھا، بیٹے ایک بے غرض آدمی سے معلوم ہوا کہ تم نے اس سال
جشن نوروز ایرانیوں کی طرح بڑے دھوم دھام سے منایا۔ خدا کے فضل سے تمہارا عقیدہ درست ہے تو پھر تم نے یہ بدعت کس سے سیکھی ہے؟ باطل پرستوں کو لگام۔ آپ سے پہلے سرعام خلاف اسلام نظریات کا پرچار کیا جاتا تھا اور گمراہی پھیلانے والوں پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جیسا کہ ہمارے دور میں جس کا دل چاہے میڈیا پر اپنا فتنہ پھیلاتا ہے، مگر ریاست کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ سلطان اسلام علیہ الرحمہ نے تخت سنبھالتے ہی باطل نظریات کو پھیلانے والے تمام لوگوں کا محاسبہ کیا۔ جو اپنے کرتوتوں سے باز آ گئے انہیں چھوڑ دیا، اور جو باز نہ آئے انہیں قتل کر دیا گیا۔ مساجد کی بحالی۔ سابقہ بادشاہوں کی نالائکی سے ہندوؤں نے کئی جگہ مسجدوں کو گرا کر ان کی جگہ مندر یا اپنے محلات تعمیر کر لیے تھے۔ سلطان اسلام اورنگزیب علیہ الرحمہ نے ان تمام مساجد کو بحال کروایا اور ان کی زیب و آرائش کی، جیسا کہ غیرت مند مسلم حکمران رجب طیب اردوغان نے 10 جولائی 2020 کو ترکیہ کے دارالحکومت استنبول کی قدیم جامع مسجد آیا صوفیہ کو بطور مسجد بحال کیا تھا۔ فحاشی کی روک تھام۔ عالمگیر علیہ الرحمہ کے حکم سے بھنگ کی کاشت کو قانونی جرم قرار دیا گیا۔ نیز شراب نوشی، جوا اور موسیقی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی اور ان بیہودہ کاموں کے تمام انڈے بند کروا کر مستقل روک تھام کے لیے محتسب مقرر کیے۔ ایک مرتبہ موسیقاروں نے منصوبہ بندی کے ساتھ آلات موسیقی کا ایک علامتی جنازہ تیار کیا اور اسے لے کر شاہی محل کے پاس سے گزرے۔ عالمگیر علیہ الرحمہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے، موسیقی کا جنازہ ہے۔ فرمایا، خوب گہرائی میں دفن کرنا تاکہ آئندہ کبھی باہر نہ آ سکے۔ موجودہ دور کی سرکاری و غیر سرکاری تقریبات میں ہونے والی فحاشی کو دیکھ کر پاکستان بنانے والوں اور سلطان اسلام علیہ الرحمہ کی روحیں تڑپتی ہوں گی۔ اسلامی ممالک کو آج بھی عالمگیر علیہ الرحمہ کی شدید ضرورت ہے۔ نصاب کی اصلاح۔ فارسی ادب سکھانے کے لیے مدارس و جامعات میں صوفیانہ رنگ میں کہے گئے فارسی اشعار پر مشتمل کچھ ایسی کتابیں بھی شامل تھیں جن کے ظاہری معانی سے ناپختہ ذہنوں میں غلط خیالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ عالمگیر علیہ الرحمہ نے وہ تمام کتابیں نصاب سے نکلوا دیں اور فرمایا، اب لوگوں کی طبیعتیں خام ہو چکی ہیں، وہ اصل مفہوم تک پہنچنے کے بجائے ظاہری معانی میں ہی مست ہو کر بیہودہ خیالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے عصری اداروں میں نظام تعلیم کی صورتحال یہ ہے کہ نوجوانوں کے اخلاق تباہی کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں اور اسے روشن خیالی کا نام دیا جاتا ہے۔ آئے روز مختلف اداروں کے نصاب، پیپرز یا نظام کے حوالے سے پریشان کن خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ کا یہ اقدام لائق تقلید ہے، کیونکہ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے مستقبل کے معمار ہیں۔ اگر ان کی اچھی تربیت نہ کی جائے تو اچھے مستقبل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔